ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و احسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف کے تصدق سے آج ہم اہل سنت کی اس شہر کی اس محلہ کی ایک عظیم دینی درسگاہ کے سالانہ جلسہ دفتار فضیلت کے موقع پر عظمت قرآن و صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک عنوان سے منعقد کی جانے والی محفل پاک میں حاضر ہیں. خدا کے حضور دعا ہے کہ اللہ آج کی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے مکرمی و محترمی برادر مکرم جناب قاری محمد شاہد نقشبندی صاحب، ان کی انتھک محنتوں سے امت کے چند وہ خوش نصیب بچے جنہوں نے اس جامعہ میں قاعدہ سے لے کر قرآن پاک کی والناس تک پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، آج ان کی عزت اور تکریم کے لیے ہم چند لوگ حاضر ہیں، مگر اصل عزت حافظ قرآن کی معاشر میں ہوگی جب خدا بلا کے کہے گا کہ مجھے قرآن سنا. میں ان کے والدین کو اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کو قرآن کی محبت سے مزین فرمایا. اور میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت قاری صاحب کے شیخ طریقت ولی برحق، ان کے شہزادے لخت جگر نور نظر، ہماری آنکھوں کی جلا اور ٹھنڈک، حضرت صاحبزادہ والا مرتبت بڑا لمبا سفر فرما کے آپ نے کرم بخشی فرمائی کہ ہمیں اپنی زیارت سے بھی معزوز فرمایا اور آج کی محفل کی صدارت بھی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. علاقہ بھر سے آئے ہوئے معزز و مکرم دوست، بزرگ، اہل محبت، اہل ارادت، آپ جلوہ گر ہیں. ہم بھی آپ کی خدمت میں اپنے بھائی کے حکم پر چند منٹ کے لیے اس نیت سے گھر سے نکلے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب کی محفل میں اٹھنے والے قدم برکت سے خالی نہیں ہوتے. ایک تھوڑی سی آواز اس کی آپ کم کریں گے، تھوڑی کریں گے، زیادہ آواز ہمارے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر شخص کی جیب میں ادویات ہیں اور دھمک والی آواز بھی محسوس لوگ نہیں کرتے. اور خاص طور پہ اس آج کی محفل میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے نازک مزاج لوگ جلوہ گر ہیں، تو نعت خوانوں نے بیچاروں نے بڑا زور، بڑا لمبا انترا بھی انہوں نے بیان کیا، کئی اشعار میں ان کو انترا لگانا پڑا، مگر آپ اپنی جگہ پہ اسٹل لیں اور میں بھی آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہوں. آپ یہ دعا کریں کہ خدا کرے ہمارا دل حضور کے دین کی طرف آ جائے. سبحان اللہ.
کسی محفل میں ہم وی آئی پی نہیں بن کے بیٹھتے، مگر جب ذکر کی محفل ہو تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم وی آئی پی لوگ ہیں، حالانکہ یہ غلاموں کی محفل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بیکاری بن کے بیٹھنے سے بھیک ملتی ہے، خیرات ملتی ہے، مدینہ طیبہ سے امداد آتی ہے ایمان کی جلا کے لیے۔ تو حضرت حافظ صاحب کا حکم ہے، میں ان کے حکم میں حضرت کی زیارت بھی کر رہا ہوں، اور قرآن پاک سے ایک چند لفظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ان کا ترجمہ اور ایک حدیث پاک عرض کر کے دعا ہوگی اور ختم پاک ہوگا۔ میں تقریر سے پہلے آپ کے منت یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی طبیعت پہ ذکر کی وجہ سے بوجھ پڑ رہا ہے تو میں تقریر کا ایک لفظ بھی نہیں کہتا، آپ کی زیارت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، چونکہ یہ نبی کا دین بوجھ ڈالتا نہیں بلکہ بوجھ ہلکے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایکو اور کم کرو، ایک پوائنٹ آئے۔ حضور کا دین بوجھل دین نہیں ہے، یہ طبیعتوں میں پھولوں جیسی مہک دیتا ہے، یہ سمیل والا دین ہے ہی نہیں، یہ خدا کی قسم ہے خوشبو والا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مہک انسان کے ایمان کو معطر کرتی ہے۔ سٹیج پر ہمارے بزرگ مہمانان گرامی قدر، اس فیملی کے عظیم بزرگ خان جناب عبدالرزاق خان صاحب ملکیرہ جلوہ گر ہیں، میرے سامنے بزرگ تشریف فرمائیں۔ میرے لیے آپ سب معزز شخصیات جلوہ گر ہیں، اور درگاہ عالیہ سالکہ آباد شریف سے آئے ہوئے ہمارے وہ اہل سنت کے اس درگاہ مقدسہ کے عظیم چشم و چراغ ہیں جس درگاہ سے لوگوں کو قرآن و حدیث کا فیض ملتا ہے۔ ان کی صدارت میں اس طالب علم کو چند منٹ موقع ہے کہ میں آپ سے اپنی کم علمی کی بنا پر ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو آپ 10 منٹ کے لیے دنیا کے جھنجھڑوں سے نکل کر اپنا رخ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف چھوڑیے۔ سبحان اللہ۔ یہی لمحے ہیں قیمتی۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ ہم بڑے مصروف ترین لوگ ہوتے ہیں تو اس دور میں فارغ کون ہے؟ کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت کی تنابیں اتنی زور سے انسان کو کھینچ رہی ہیں کہ اب بھائی بھی بھائیوں کے پاس نہیں بیٹھتے، دوست بھی دوستوں کے پاس نہیں بیٹھتے، وقت نہیں ہے۔ اور نہ جانے کہ اس امت کے پاس ابھی کوئی سامان ایسا نہیں آیا جو اسرائیل کو روکے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے مرنے کا۔ ابھی تک حضرت اسرائیل کو کوئی طاقت نہیں روک سکی کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، میرے کچھ بچے شادی شدہ ہونے والے ہیں، کچھ ابھی میرے پمپ بننے والے ہیں، ابھی کوٹھی میری زیر تعمیر ہے، تو ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جانا۔ وہ کہتا ہے کہ تم پہاڑوں کی اوٹ میں چلے جاؤ، جہازوں میں چلے جاؤ، جب مجھے حاکم وقت کا وقت حکم آ گیا تو میں دریاؤں کے رخ موڑ دوں گا، جہاز گرا دوں گا۔ آپ حضرات بیٹھے نہیں ہو، میں تو ویسے خود اپنے آپ تقریر کر رہا ہوں، میں جہاز گرا دوں گا، سمندروں کے رخ پھیر دوں گا۔ جب اسرائیل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بادشاہوں کے دروازے پھاڑ دیتا ہے اور روحیں نکال لیتا ہے، بڑے بڑے جگیرداروں کو کوٹھیوں سے کچی قبر میں ڈال دیتا ہے، وہ کہتا ہے میری طاقت ہے، خدا کی قسم ہے کسی دروازے پہ اجازت نہیں لیتا، مگر میں حدیث پاک آپ کو دکھا سکتا ہوں، حضور کے در پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے پہلے پوچھتا ہے پھر اندر جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیدری۔ بڑی مہربانی حافظ صاحب، یہ بھی ہمارے مولوی صاحب ہیں جنہوں نے نعرہ لگایا، ہمارے اپنے بندے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ہمارے مولوی صاحب ہی ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں، آپ کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، ہم خود ہی نعرے لگائیں گے، خود ہی سبحان اللہ کہیں گے اور خود ہی تقریر سنیں گے، خود ہی سنائیں گے۔ آپ ذرا 10 منٹ اپنی سیٹوں میں جلوہ گر رہے ہیں، اور بالکل ایک وی آئی پی سیٹ ہوتی ہے آپ کے پاس، وی آئی پی سیٹ ہے، آپ اس پہ بزنس کلاس سیٹ ہوتی ہے جہاز میں بھی، آپ وہاں تشریف رکھیں، ہم آپ کو
کچھ بھی عرض نہیں کریں گے مگر فقیروں کا پیغام سنیے کہ رسول اللہ کا دین تمہاری چوکھٹ پہ دستک دینے آیا ہے کہ امت کے غافلوں نبی کا دین سن لو. دین پیغام دیتا ہے کہ غفلت کے پردے چاک کر لو اور حضور کا دین سن لو. قبلہ پیر صاحب میں آپ سے دعا کی خیرات کا طالب ہوں. میں علیل ہوں. حافظ صاحب کی محبت میری علالت پہ غالب ہے اور بڑے مرید ہوں گے. سالکہ باد شریف کے ہزاروں لاکھوں مرید ہیں اس درگاہ کے. حافظ صاحب کی جو اپنے شیخ سے محبت ہے میں سمجھتا ہوں. میں نہ تو کسی کی جھوٹی تعریفیں کرتا ہوں نہ ہمیں ضرورت ہے. جو ان کی اپنے شیخ سے عقیدت ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت ہے ان کی. اپنے شیخ کا جب نام لیتے ہیں تو حافظ صاحب کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. لوگ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ تم سنی بریلوی ہو اور بدعتی ہو. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو بدعت کی تعریف کا پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں تمہیں ہم بدعتی اس لیے کہتے ہیں کہ تم تو پیروں کے ہاتھ چوم لیتے ہو اور ان کے پاؤں چوم لیتے ہو. تو اللہ کے علاوہ کسی کو چومنا یہ بدعت ہی ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ حج کرنے کبھی گئے ہو؟ کہتا میں تو الحاج ہوں, میں تو ہر سال حج کرنے جاتا ہوں. تو میں نے کہا کبھی آپ نے وہاں حجر اسود کو بھی چوما ہے؟ آپ آہستہ سے سبحان اللہ کہیں اور کسی وکیل سے مشورہ کریں کہ سبحان اللہ کہنے سے پاکستان میں آئین میں کوئی پرابلم تو نہیں آتا. باقاعدہ طور پہ کسی وکیل سے, اور ہمارے بھتیجے ہیں ایک وکیل باقاعدہ طور پہ, عبدالرزاق بھائی کے بیٹے ہیں, بڑے اچھے وکیل ہیں. آپ کسی اچھے وکیل سے رابطہ کریں کہ ایک گگو منڈی سے آنے والا پردیسی مولوی اور غریب الوطن آدمی جس پہ نماز قصر ہے وہ ہمیں محفل میں کہتا ہے کہ اللہ کا نام لو. دیکھیے پھر سنیے کہ ایک غریب الوطن مولوی ہے, وہ بیچارہ مولوی ہے, وہ ہمیں کہتا ہے رب کا نام لو. گالی دیتے ہوئے مشورے کے بغیر گالی دے لیتے ہو. چغلی کرتے وقت بغیر مشورے کی امت چغلی کر لیتی ہے. غیبت کے لیے بھی کوئی وکیل رکھنا پڑتا ہے. بغیر مشورے کے سارا دن امت غیبت کرتی ہے. قیامت کس کو کہتے ہو کہ رب کا نام لینے والے سے ہم پہلے منتیں کرتے ہیں کہ اس کا رب کا نام لے لو جس نے ہمیں گنگا نہیں بنایا, زبان عطا فرمائی. اس خدا رب لم یزل کا نام پکارنے سے بھی ہم پہلے قوم کی منتیں کرتے ہیں. اور آپ کی نزاکتیں اٹھا رہا ہوں میں, آپ کی نزاکتیں میرے سینے پہ اتر رہی ہیں اور میں محسوس کر رہا ہوں. آپ حضرات کی خدمت میں التماس ہے, التجا ہے, میری گزارش ہے دست بستہ کہ آپ حضرات 10 سے 15 منٹ رسول اللہ کے دین کو دیں. خدا کی عزت کی قسم ہے رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے, بچوں کی تربیت کرنا بھی عبادت ہے, اپنی اہلیہ کے حقوق اسے کپڑے اچھے دینا عبادت ہے. مصطفیٰ کی امت بڑی خوش نصیب ہے. حضور نے فرمایا میرے امتیوں ترازو پکڑ کے صحیح تولنا یہ بھی عبادت ہے. کم نہ تولنا, صحیح تولنا. میرے رسول نے صحیح تولنے کو بھی عبادت بنا دیا. حضور نے امانت میں خیانت نہ کرنے کو بھی عبادت بنا دیا. اور میں آپ کو حضرت قبلہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کو ایک لفظ عرض کرتا ہوں, اس پہ اگر دل بولے تو زبان کھول دینا. راستے میں جانے والا مسافر اگر کانٹا دیکھے, کانٹا, اور اس کے دل میں خیال آ جائے کہ اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے, ہو سکتا ہے کوئی پیدل ہو, اور پیدل ہونے والے میں کوئی غریب ہو جس کے پاس جوتا نہ ہو, تو یہ کانٹا اس کے پاؤں میں نہ چبھ جائے. مصطفیٰ نے فرمایا کانٹا اٹھا کے سائڈ پہ کر دے, اللہ تجھے بخش دے گا. راستوں سے کانٹے اٹھانا بھی عبادت ہے. راستے میں کانٹے بچھانا کافروں کا کام ہے, اور کانٹے اٹھا کے دعا دے کے گزر جانا یہ مصطفیٰ کا طریقہ. اور ہم امت ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں آپ کی خدمت میں اس جامعہ نقشبندیہ ضمیر اعظم میں
آج اس تقریب مقدس میں آنے والے تمام معززین شہر سے اور چکوک سے آنے والے دوستوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں کہ قرآن کی آیت کے چند لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ آپ حضرات کی منت سماجد ہے کہ آپ قرآن کے لفظوں کی طرف متوجہ رہیں تاکہ میں آپ کے سامنے قرآن کا ترجمہ صحیح کر سکوں ان بزرگوں کی دعا کی وجہ سے، ورنہ میرے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ فن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کرے کہ کوئی بات زندگی کی حضور کو پسند آ جائے اور قبر میں حضور فرمائیں یہ میرا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دامن عمل سے بالکل خالی ہیں، ہم عاری لوگ ہیں، راستے میں کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، یہ ہماری غفلتیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا لب لباب عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اب دوبارہ پوری تقریر میں آپ کو تکلیف بھی نہیں دوں گا کہ آپ متوجہ رہیں، جو عرش والے رب کے کلام کی طرف متوجہ نہ ہو خدا کی رحمت اس بندے سے منہ پھیر لیتی ہے۔ یہ آخر کا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اس پہ غور فرمائیں۔ مسئلہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے، طلوع و غروب کو مشرق اور مغرب دو سمت کہتے ہیں، دو سمت ہیں، ایک مشرق اور ایک مغرب۔ جب سے رب نے سورج طلوع کیا ہے، میں پہلی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، جب سے رب نے سورج طلوع کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مسئلہ بیان کیا، قبلہ غریب نواز احمد رضا کہتے ہیں کہ جب سے سورج دنیا میں طلوع ہوا ہے سمجھ نہیں آئی کہ ایک ملک میں رات کے 12 بجے ہوئے ہیں، دوسرے ملک میں فجر ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک ملک والے کہتے ہیں کہ ہم مغرب پڑھ رہے ہیں، تو مغرب کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ تو ایک ملک والے کہتے ہیں کہ ابھی فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ آپ حضرات نکلے نا ذرا دنیا کے جھنجھٹ سے 5 منٹ نکلے نا، قرآن کو جگہ دیں، قرآن شریف کے مسئلے کو جگہ دیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کو میرے جیسے مولوی نہ تھے، امام احمد رضا خان کے بارے میں ڈاکٹر عبد القدیر خان محسن پاکستان نے یہ لکھا ہے باقاعدہ کالم۔ ڈاکٹر قدیر خان مرحوم جو محسن پاکستان ہے، انہوں نے باقاعدہ سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ احمد رضا کو مولوی سمجھتے ہیں، میں احمد رضا کو بہت بڑا سائنسدان سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خود محسن پاکستان کہتے ہیں کہ وہ علم نہیں جس پہ احمد رضا نے قلم نہ اٹھایا ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے کالم ہیں، میرے پاس موجود ہیں، وہ کہتے ہیں وہ علم نہیں جس پہ احمد رضا نے قلم نہ اٹھایا ہو۔ وہ کہتے ہیں وہ سائنسدان تھے، اور نعت خواں انہیں شاعر کہتے ہیں، مولوی انہیں مفکر و عالم کہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کنز الایمان سے لکھا، اور فتاوی رضویہ کی 32 جلدیں انہوں نے لکھ ڈالی۔ ایک جلد کے صفحہ 900 صفحہ پہ ایک کتاب مشتمل ہے، ایک فتویٰ 32 جلدوں میں احمد رضا کا شائع، 1000 کتاب کے مصنف ہیں وہ۔ آپ کو مسئلے کی سمجھ آئے گی تو ہم اس وقت کبوں کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ اتنے عالم ہیں، اتنے مفتی ہیں، ایک وقت میں محدث ہیں، عالم ہیں۔ اور آج ہمارا حال دیکھو مولویوں کا، مجھے تقریر کرنی آ جائے تو میں اشتہاروں پہ لکھواتا ہوں کہ میں علامہ صاحب ہوں، میں مفتی صاحب ہوں۔ جنہیں فتویٰ لکھنا نہ آتا ہو وہ بھی کہتا میں مفتی ہوں۔ احمد رضا کو سب کچھ کرنا آتا تھا تو وہ کہتے ہیں میں گدائے مصطفیٰ۔ آئے ہائے میں گدائے مصطفیٰ۔ کیا تو حضور کے گدا کی کم شان سمجھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں گدائے در حبیب ہوں، وہ بھی اگر حضور مجھے پسند کر لیں تو۔ جنہوں نے بہت کچھ کیا تھا وہ کہتے تھے ہم کچھ نہیں کر پائے، تو ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔
تو ہم کہتے ہیں ہم سب کچھ کر پا رہے ہیں، یا محفل میں 1 گھنٹے کے لیے آئے ہیں تو نہ جانے آپ قاری شاہد پہ کتنا احسان چڑھا رہے ہوں گے، اور پھر واپسی مل کے جائیں گے انہیں کہ ہم آئے تھے جی۔ او خدا کے بندو، اللہ کے لیے آؤ، نبی پاک کے لیے آؤ۔ بندے بھی کبھی خوش ہوتے ہیں، مخلوق کسی پہ خوش نہیں ہوتی۔ تقریر سن سن کے لوگ ہمیں گالیوں سے نوازتے رہتے ہیں اور لوگ نہیں خوش ہوتے۔ تو لوگوں کی خوشی چھوڑ، تو خوشی حضور اللہ نبی پاک کو خوش کر، جب وہ خوش ہو گئے تو خدا خوش ہو جائے۔ رسول اللہ کے دین کی خوشی کو حاصل کر۔ ہم کس کی خوشیاں ناچتے پھرتے ہیں یہ بندہ خوش ہو جائے؟ ہم جنازے پہ بھی جس کا مر جائے اسے ملتے ہیں باقاعدہ۔ غریبوں کے جنازے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، کون جاتا غریبوں کے جنازے میں؟ مرنا بھی امیروں کا ہے۔ اب تو لوگ پہلے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا 1 دن کا بچہ چودھری صاحب کا مر گیا تھا۔ تو میں نے کہا پورا پنڈال بھر ڈالا تم نے؟ کہتا ہاں تکڑے کا بچہ تھا۔ تو میں نے کہا غریب کا بوڑھا باپ مر گیا تھا، ٹائم نہیں ہے؟ کہتا مولوی کو بھی منتوں سے لایا وہ جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب رسول کا ممبر بھی بک جائے، مصلی بھی بک جائے، امت کیا کرے گی؟ امت کا حال کیا ہوگا؟ مولوی صاحب بھی تو امیروں کے جلسے اٹینڈ کرتے ہیں نا، جہاں سے نوٹوں کی برسات ہوتی رہے، جہاں سے خیرات ملے دولت کی۔ وہ لوگ چلے گئے جو اللہ کی رضا کے لیے دین بیان کرتے تھے، وہ چلے گئے۔ اور رہی اللہ والوں کی بات، میں آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی اتار رکھتا ہوں۔ میرے سامنے ایک بات آگی، میں کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں تقریر کر رہا ہوں نا، شفیق میرا نام ہے، حضرت کرسی صدارت پہ جلوہ گر ہیں، ولیوں کی اولاد ہیں، اللہ والوں کی قاری صاحب مجھے ان کے بزرگوں کے دربار پہ لے گئے۔ خدا کی قسم وہاں روحانیت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور آپ میرے سامنے شہر کے افراد، چکوک سے آنے والے حضور کے غلام جلوہ گر ہیں، سب سے نکما آدمی میں ہوں، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ تقریر سن رہے ہیں۔ شفیق کی وجہ سے آپ نہیں بولیں گے، آپ جب نام سرکار کا میں لوں گا نا تو آپ بولیں گے، کب قرآن پڑھوں گا تو ان کے نام کی برکت سے آپ میرے ساتھ مخاطب رہیں گے۔ اگر شفیق جیسا بندہ تقریر کرے تو سننے والوں میں لطف آتا ہے، تقریر کرنے والا گناہگار ہے اور آپ نیک بندے بیٹھے ہیں۔ میں نے کتاب میں ایک تقریر پڑھی ہے کہ تقریر کرنے والے غوث پاک تھے اور سننے والے 1.25 لاکھ ولی اللہ تھے۔